خوبصورت آواز کے مالک اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں نعتیں سننے کے لیے اور بڑی مشکل سے ان سے مجھے وقت ملا. سوشل میڈیا پہ تو ان کی آواز ہم سنتے تھے مگر جب ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں تو یقین کریں لطف دوبالا ہو جاتا ہے. ایڈیاں کوڑیاں جگ تو چاواں لب دیاں نہیں. 50 سے 60 نعتیں یاد ہیں. اتنی زیادہ یاد کیسے کر لیا آپ نے؟ بس یہ اسکول میں سن کے. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب وغیرہ سے دیکھ کے, کتابیں وغیرہ دیکھ کے. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویژن پوائنٹ. خوبصورت آواز کے مالک اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں نعتیں سننے کے لیے اور بڑی مشکل سے ان سے مجھے وقت ملا. میں بھی بڑا مرید ہوں, ان کا بڑا فین ہوں کہ ان کی اتنی اچھی آواز ہے کہ دل یہ چاہتا تھا. اکثر سوشل میڈیا پہ تو ان کی آواز ہم سنتے تھے مگر جب ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں تو یقین کریں لطف دوبالا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ نور خان صاحب موجود ہیں, نعت خان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. بہت شکریہ نور خان صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نعتوں کا اتنا زیادہ شوق کب پیدا ہوا؟ بچپن سے تقریباً جب اسکول کے ٹائم سے شروع ہو گیا تھا. اس ٹائم بکس وغیرہ تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو کتابیں آتی تھی تو وہ دیکھ کے اور گھر میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنا, اس ٹائم سے اتنا شوق تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے واحد نوجوان ہیں جسے 50 سے 60 نعتیں یاد ہیں. اتنی زیادہ یاد کیسے کر لیا آپ نے؟ بس یہ اسکول میں سن کے. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب وغیرہ سے دیکھ کے, کتابیں وغیرہ دیکھ کے تو یاد ہو گئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میٹر جو ہیں, جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, ان میں بھی کوئی بندہ نعت خواں ہے؟ نہیں, ان میں تو نہیں ہے لیکن مجھے سپورٹ کرتے ہیں. والدہ ہے میری ماشاءاللہ, تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں پڑھنی چاہیے. اور آپ کے ابو کی وفات ہوگی؟ جی ایسے ہی ہے. چلیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر وہ کاش آج زندہ ہوتے تو اور زیادہ خوش ہوتے کہ میرا بیٹا اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر روز کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں؟ یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں. تب گلا اپنی جگہ پہ رہتا ہے؟ ایسے ہی. آپ پہلی نعت کون سے سنائیں گے؟ پہلی نعت ہم سنائیں گے گنبد خضرا. جی ضرور ضرور. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے. المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے. کالی کملی کی پناہ مہر خدا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. مرض بڑھتا نہیں مٹ
جاتا ہے عشرت اس کا، جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور محمد خان صاحب، آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، وہ بچے اپنے پیرنٹس بھیجتے ہیں آپ کے پاس نعتیں سیکھنے کے لیے؟ ان کو کہتے ہیں، وہ آتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت جتنا ابھی علم ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ سارے کا سارا علم یوٹیوب سے سیکھا ہے یا کہیں سے کسی مولوی سے یا کسی نعت خان سے سیکھا؟ نہیں، یوٹیوب، سوشل میڈیا ٹوٹلی۔ تو وہ یہ بتائیں کہ جب آپ اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے تھے اور وہ وائرل ہوتی تھی، اتنے زیادہ اس پہ ویوز آتے تھے، تو پیرنٹس کی طرف سے کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ والدہ کی طرف سے خاص طور پہ کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ ماشاءاللہ والدین تو دیکھیں بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، تو ویسے ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں تو سب سے پہلے والدہ کو ان کے موبائل پہ سینڈ کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں اور خوش ہوں۔ اور آپ کے اپنے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ آنے والے سالوں میں جو آپ کے جس طرح بچے بڑے ہوتے جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی نعت خواں بنائیں؟ ایسے کوشش ہے، ابھی بھی میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ بائک پہ کہیں جا رہا ہوں تب بھی گنگنانا اور پڑھنا، تو ان کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ ریوائز کرے۔ تو آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ مختلف جگہوں پہ اکثر ہم آپ کا سنتے ہیں، آپ لاہور بھی جاتے ہیں، ملتان بھی جاتے ہیں، مختلف فنکشنز آپ اٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان سے باہر بھی جائیں گے؟ انشاءاللہ سر، اگر وہ آپ جیسے بندوں کی سپورٹ ہو، آپ جیسے بھائیوں کی اور باقاعدہ کوئی دعوت وغیرہ، تو انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر وہ وقت ضرور لے کے آئے گا۔ دوسری نعت کون سی سنائیں؟ سر یہ نعت تو ہو گئی ہے، اب ان کے لیے جن کے والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے وہ ایک کلام ہے، ٹر جاون ایک وار تے ماوالم۔ تو ضرور جی ضرور، یہ خاص طور پہ ان کے لیے۔ والدین بڑی نعمت ہوتی ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھا کریں، اور جن کے پاس ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے۔ ان بچوں کا احساس نہیں ہوتا، مگر جن کے پاس کوئی ایک بھی نہیں ہوتا، کبھی ان سے جا کے پوچھیں کہ والدین کی کمی کیا ہوتی ہے۔ اور جن کے پاس دونوں نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جن کی ماں چلی جاتی ہے، کبھی ان سے پوچھے، وہ جتنے دکھ میں ہوتے ہیں اتنا کوئی دکھ میں نہیں ہوتا۔ بڑا خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں نور محمد خان صاحب۔ ایڈیاں کوڑیاں جگ تو چاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں، مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، ہور کسے تو ہنج وفاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ او کمک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں، او کدرے ماں مرن تو پہلا پہلا مر جاویں، نہیں تے جگو تے مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ ماں دے وانگوں کنے درد ونڈوڑا اے، ایویں بوا کھڑ کے کنے آونا
میرا پت بسم اللہ بسم اللہ دی صداواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ سبحان اللہ نور محمد خان صاحب، آپ کے جو جذبات تھے وہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور آپ کی جو والدہ کا سایہ وہ آپ پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، کیونکہ جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو زندگی کے سارے سسٹم چلتے رہتے ہیں، اور مگر جب ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا، جس طرح آپ کے والد صاحب نہیں ہیں، تو ان کی کمی کوئی شخص بھی نہیں پوری کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جو ہماری یوتھ ہے، جو نئے بچے ہیں، وہ نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے پڑھیں، انہیں سامنے دیکھ کے پیغام دے دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے وغیرہ کافی یہ میوزک وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں، گانے بجانوں کی طرف، تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی ایک ہمارا ہے اسلامی، تو اس پہ بھی آنا چاہیے، نعت خوان بننا چاہیے، نعتیں وغیرہ بھی پڑھنی چاہیے، اس کی بھی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد وغیرہ ہوتے ہیں، تو بچوں کو اس طرف بھی آنا چاہیے۔ بہت شکریہ نور محمد خان صاحب، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے، اور جو آپ کے اپنے خواب ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے، ہر بندے کے خواب ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے ان کے لیے خواب تھے، ان کے جو خواب ہیں وہ ان کی اولاد کے لیے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان پورے میں آپ کی آواز گونجے گی، اور انشاءاللہ آپ باہر بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اللہ پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی یہ اس راہ کے اوپر چل پڑیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ ایک سکسیسفل آدمی بنیں گے، کیونکہ یہ جو پڑھتے ہیں، یقین کریں اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ کبھی آپ ساتھ بیٹھ کے سنیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جڑے رہیے ویژن پوائنٹ کے ساتھ، انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔